بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے۔ بیٹا جی، اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ہوا جاتا ہے، اور آج کی کلاس میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے لہو اور قالین سبق، جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ لیڈ پنسل ہاتھ میں پکڑیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بیٹا جی، سب سے پہلا سوال جو آج کے سبق کا مشقی سوال ہے وہ ہے تجمل نے اختر کے بارے میں کیا کہا؟ جیسا کہ ہم پہلے لیسن جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم ان کے جوابات جو ہے وہ کریں گے۔ تو تجمل نے اختر کو کہا تھا کہ اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں جو ہے وہ ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ مطلب بیٹا جی جو مصور، جو تصویریں بناتے ہیں، جن میں تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، تو تجمل نے کہا تھا کہ اس قسم کے لوگ جن میں تخلیقی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں وہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں اور الگ تھلگ رہنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے جی، اختر کا حلیہ بیان کرنا ہے۔ تو لیسن میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ادھیر عمر کا شخص تھا، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے یعنی رات جاگنے کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیض پہنی ہوئی تھی، اور آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد حلقے جو تھے وہ زیادہ نمایاں ہو رہے تھے۔ تو یہ اختر کا حلیہ جو کہ سبق میں بھی بیان کیا گیا ہے، اسے آپ نے مختصراً اپنے سوال کے جواب میں بیان کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے آج کا ہمارا، اختر کو تصویریں بنا کر کون دیتا تھا؟ تو اختر کا غریب مصور دوست نیازی جو تھا وہ اسے تصویریں بنا کر دیتا تھا، کیونکہ وہ غریب اور کلاش تھا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے وہ اپنا فن جو تھا وہ اختر کو دے دیتا کہ وہ ان تصویروں کو جو ہے وہ آگے سیل کر کے تو پیسے جو ہے وہ انعام جو ان تصویروں پہ ملے گا وہ اسے دے سکے، تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو اس طرح اختر کا غریب مصور دوست نیازی جو تھا وہ اسے تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ نیکسٹ کوسچن ہے آج کا، نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ نیازی بیٹا جی ایک غریب مصور تھا، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، اس نے اختر کو اپنی تصویریں دے دی تاکہ وہ انہیں اپنی تخلیق بنا کر بیچے اور نیازی کو اتنے پیسے دے دیا کرے کہ وہ عزت و آبرو سے رہ سکے۔ تو نیازی نے جو تھی وہ اپنی تمام تصاویر جتنی وہ بناتا تھا وہ اختر کے حوالے کر دی تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، تصویریں اختر کی نہیں بلکہ نیازی کی تھی، جب یہ انکشاف تجمل پر ہوا تو تجمل کا رد عمل کیا تھا؟ اس انکشاف پر تجمل کو دھچکا پہنچا اور اس نے اختر سے کہا، تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، میں نے اتنی آسائشیں جو ہیں وہ تمہیں بیکار مہیا کی تھی، جبکہ یہ جو فن تھا، یہ جو کام تھا، یہ جو تصاویر تھی یہ کسی اور کی تھی، تو تم نے جو ہے وہ تب سے اب تک جو ہے وہ ہمیں فریب میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تجمل کا کہنا تھا جب اس پر انکشاف ہوا تھا کہ یہ تمام تصاویر جو ہیں وہ اختر کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، سردار تجمل کی کوٹھی کا نام کیا تھا؟ سردار تجمل کی کوٹھی کا نام النشاط تھا۔ سبق کا جو پہلا جملہ ہے وہ یہی ہے جہاں پر منظر کشی کی ہوئی ہے کہ سردار تجمل کی کوٹھی کا نام النشاط تھا اور وہ ایک وسیع کمرے میں موجود کھڑے تھے۔ تجمل کی عمر کتنی تھی؟ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی تھی؟ تجمل نے اختر کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ججوں نے اس کی تصویر کو اول انعام کا جو ہے وہ مستحق قرار دیا ہے، یعنی اس کی تصویر جو ہے وہ اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے۔ اختر 2 سال قبل کہاں رہتا تھا؟ اختر 2 سال قبل ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا، کیونکہ غریب تھا، مفلس تھا، کلاش تھا۔ جب تجمل کو اختر ملا تو اختر اسے پھر جو ہے وہ اپنے گھر لے آیا، اپنی کوٹھی پر لے آیا اور پھر اس کے فن کی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا، اور اس طرح سے وہ لوگوں میں جو پہلے گمنام تھا مشہور ہو گیا۔ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا؟ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل سردار تجمل تھا، کیونکہ سردار تجمل نے جو تھا وہ اختر کے فن کو اپنے فائدے کے لیے جو تھا وہ لوگوں تک پہنچایا تھا، جو تھا وہ بیچا تھا، اور اختر کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے جو ہے اس کے جذبات کو کچلا،
کہ یہ میرے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے، معاشرے میں اپنے فائدے کے لیے جو ہے اس نے یہ سب جو ہے میرے ساتھ ڈھونگ رچایا ہے کہ یہ میرا فن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ تو اس طرح سے اس نے دوبارہ تصویریں جو ہے وہ بنانی چھوڑ دیں اور پھر نیازی نے اپنی تصویریں اختر کو دیں، اور جب وہ اول انعام کا جو ہے وہ مستحق قرار پائی تو پھر نیازی نے جو ہے وہ خودکشی کر لی تھی۔ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟ یہ ڈرامہ جو ہم نے کل پڑھا کلاس میں، لہو اور کلین، تو مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں یہ پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام ہم نے کل کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ اور پیغام یہ ہے کہ سرمایہ دار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جھوٹی نمود و نمائش کے لیے کیسے کیسے ہیلے جو ہے وہ برتتے ہیں، وہ فنکاروں کو کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ فنکاروں کو ان کا جائز مقام دیا جانا چاہیے، یعنی ان کے فن کو جو ہے وہ سراہا جانا چاہیے اور ان کے مطابق جو ہے وہ انہیں انعام دینا چاہیے، جبکہ ہمارے معاشرے کے جو امیر سرمایہ دار لوگ ہیں وہ اپنی جھوٹی نمود و نمائش اور دکھاوے کے لیے جو ہے لوگوں کے جو فنکار ہیں ان کے فن کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ بیٹا جی یہ ہمارے آج کے مشقی سوالات تھے۔ ڈرامہ لہو اور کلین کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے سے دیا تھا کہ آپ اسے رائٹ کریں گے، امید کرتی ہوں کہ وہ آپ نے کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ جیسے ہی کل فرائیڈے کو آپ اسکول آئیں گے تو میں آپ کا یہ کام جو ہے وہ چیک کروں گی اور آپ سے سنوں گی بھی۔ کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔